الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، ابھی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 35 تک۔ یہ بالکل ہی دیکھ رہے ہیں آپ، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، بعض اوقات ایک لائن میں دو دو تین تین آیات جو ہے موجود ہیں۔ یہ اور رکوع بھی، یہ دوسرا رکوع ہے 25 آیات تک، 16 سے 25 تک جو ہے یہ ایک رکوع ہے، چھوٹا سا رکوع ہے، اور اس میں جو ہے 5-6 لائنوں پہ مشتمل جو ہے یہ رکوع ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے، اس کا کچھ حصہ، آدھا حصہ آج ہم نے جو ہے اس کی بھی تلاوت سماعت فرمائی آپ نے۔ تو انشاءاللہ آج اس جو ہے ہمارا ویسے تو جو معمول کے مطابق ہی ہے سبق کا حصہ، لیکن رکوع چھوٹا ہونے کی وجہ سے آج ہم رکوع، 1.5 رکوع کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے، یا جتنا بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ممکن ہوا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ یہ جو ہے وہ دو بڑے جو ڈسٹنکٹ جو مضامین ہیں، بالکل سپریٹ الگ طور پہ آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ جو پہلا رکوع ہے آیت نمبر 16 سے لے کر 25 تک، جو 5-6 لائنیں سطریں ہیں، تو اس میں جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں توحید کے آفاقی دلائل ہیں، دیے گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی توحید کے دلائل جو ہے دیے گئے تھے، وہ جو ہے آفاق سے وہ بھی دیے گئے تھے، جو ہے ربوبیت سے دیے گئے تھے۔ اب جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو کائنات کے اندر جو نشانیاں ہیں ان میں سے، یعنی آفاق، یونیورس سے متعلق جو ہے اسے جو انسان کا جو مشاہدہ ہے اس کو جو ہے وہ ایڈریس کیا گیا ہے۔ اس میں زمین، آسمان، پہاڑ، ان کی پیدائش، اور پھر ظاہر ہے ان کی پیدائش سے متعلق بات ہے کہ ان کا پیدا کرنے والا کون ہے، اور دیکھیں گے یہ بڑے عظیم الشان جو یہ کام کر رہے ہیں، یہ ان کے ذمہ جو کام لگایا گیا ہے، تم دیکھو تو صحیح کہ ان کو پیدا کرنے والا کون ہے۔ پھر بادلوں اور بارش کے ذریعے سے مردہ زمین میں جو رویدگی ہوتی ہے، نباتات اگتی ہے، اس سے امکان آخرت پر استدلال کیا گیا ہے۔ اور پھر ایک اور بڑی اہم حقیقت، یہ اب ہم دوسری مرتبہ پڑھ چکے ہیں، تیسری مرتبہ پھر آگے آئے گی، کہ زمین میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بالکل ایک بالکل ویڈ اور میئرڈ اماؤنٹ کے اندر، نپی تلی مقدار کے اندر رکھی ہے۔ اس بات کا حقیقت کا اعلان کیا گیا ہے۔ اسباب معیشت فراہم کیے، اس بات کا تذکرہ ہے، اور اب یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کے پاس لامحدود خزانے ہیں، ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جو ہے ایک خاص مقدار کے اندر جو ہے وہ چیزیں باہم پہنچائی۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک زمانے کے اندر ایک وقت میں ساری چیزیں دے دی انسان کو، بلکہ جو ہے میئرڈ اماؤنٹ جو ہے وہ دے رہا ہے انسان کو، تاکہ تمام جو انسان روئے زمین پہ جو بسیں گے وہ اس سے یکساں طور پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں سے مستفید ہوتے رہیں۔ تو اس کے اندر یہ حکمت بیان کی۔ پھر آسمان سے پانی کا برسانا، پورا جو واٹر سائیکل ہے اس کا زبردست انداز کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ قرآن مجید میں 2 مقامات پر واٹر سائیکل کا ذکر ہے۔ ایک مقام جو ہے یہ ہے کہ آسمان سے پانی کا برسانا، یہ کون برساتا ہے؟ زمین پر پانی کا جمع کرنے کا انتظام جو ہے، کیسے اللہ تعالیٰ سٹاکنگ پانی کی کرتا ہے، راشننگ کیسے ان کو روک کے رکھتا ہے، ظاہر ہے گلیشیئرز کی صورت کے اندر ترسیل کا بندوبست ہے، کیسے اس سے پھر جو ہے وہ یہ سارے کا سارا بطور دلائل توحید کے طور پہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ دیکھو ان چیزوں کو کون کرنے والا کون ہے۔ تو انسان ذرا سا، انسان کے اندر جو انٹلیکٹ اور اپنی عقل کو اور جو استعمال کرے، تو پھر جو ہے وہ اپنے خالق اور مالک کی طرف جو ہے وہ رجوع کر سکتا ہے، اس کی طرف پہنچ سکتا ہے۔ سبق کی طرف آتے ہیں ہم۔ وَلَقَدْ، اور یقینی طور پر، لام جو ہے یہ بھی حرف تاکید ہوتا ہے، قد بھی حرف تاکید ہوتا ہے، تو بڑی یقینی اس کے اندر جو ہے یقینی کیفیت ہے، یا اس کے اندر ایمفیسس جو ہے کچھ زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ ڈیفینیٹلی جعلنا، ہاں بنائے ہم نے۔ اچھا، ایک اور بات خاص طور پہ آپ نوٹ کر لیں عزیز بہن اور بھائی جو ہیں، کہ یہ جو جعلنا ہے، ابھی آیا ہے، جیسے اس سے مجھے ابھی طور پہ آ گیا ہے کہ جالا بنانا، نہ ہم نے بنائے۔ اچھا، یہ جو ہم نے ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے بنائے، ٹھیک ہے۔ یہ جیسے میں نے کہا کہ 5-6 سطریں ہیں صرف پہلے رکوع کی، 19 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ صیغہ استعمال فرمایا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یعنی
کے اندر جو چھوٹی چند 7-8 جو ہے آیات ہیں چھوٹی چھوٹی، اور 5-6 سطریں ہیں، اس میں 19 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ہم کا صیغہ اپنی طرف، جو فرسٹ پرسن سنگولر کا بھی کیا ہے، اور یہ زیادہ تر صیغہ فرسٹ پرسن پلورل کا ہے، ہم، وی، یہ جو شاہانہ انداز ہوتا ہے، جو ہے رائل، جو ہے وے آف جو ہے ڈریسنگ ہے چیزوں کا، کہ اللہ تعالیٰ تو رائل سے بھی رائل ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے اللہ تعالیٰ، تو بادشاہ جیسے اپنے لیے ہے ماں بدولت، اور ہم کے جو فکر استعمال کرتے، تو یہی وہی انداز ہے، وَلَقَدْ جَعَلْنَا، ہم نے، اور ہم نے، اور ہم نے، اور ہم نے یہ کیا، اور ہم نے یہ کیا، اور ہم نے یہ کیا، تو اس سے خود بخود آپ مضمون کی میں جو توحید کی جو بیان ہے اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے شاندار طریقے سے توحید کا مضمون جو ہے بیان ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی جو صنائی ہے اس کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا یہاں پہ، تو اس بات کو خاص طور پر آپ نوٹ کیجئے گا، اور ہم نے اس کو الگ طور پہ کلر جو الگ دیا ہے تاکہ آپ نوٹ کرتے جائیں، اور یقینی طور پر ہم نے بنائے فی السماء، آسمانوں میں، بروجن، برج بنائے ہم نے، اور برج کا لفظ جو ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کے معنی کے اندر جو مینار بھی آتا ہے، گنبد، کوئی اونچی چیز، جو چیز اٹھی ہوئی ہو، بہرحال جو چیز نمایاں اور اٹھی ہوئی ہو، تو وہ چیز جو ہے وہ برج، اسی سے پھر وہ ہے تبرج الجاہلیہ، جو یہ سنگھار جو ہوتا ہے، میک اپ، ڈیکوریشن، اپنا جو ہے جو جو آپ کہتے ہیں بناؤ سنگار جو کرتے ہیں، تو مسلمان عورتوں کا ہے کہ جاہلیت کے زمانے کی عورتوں کی طرح کا بناؤ سنگار نہ کرو جو بالکل واضح طور پہ نظر آئے اور دکھتا ہو، تو وہ وہاں پہ بھی وہ اسی لفظ سے وہ بھی لفظ ہے تبرج الجاہلیہ، زمانے عرب جاہلیت کے زمانے کا جو بناؤ سنگار ہے، بناؤ سنگار اس کا معنی نہیں ہوتا، لیکن وہ چیز جو بظاہر جو نظر آئے، میک اپ، وہ ہے، تو برج میں یہ چیز نمایاں ہوتی ہے کہ جو قلعے کے اوپر خاص طور پر جو واچ ٹاور ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے قلعوں کے اوپر تھوڑے تھوڑے وقفے سے واچ ٹاور بنائے جاتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ خاص طور پر برج کی کسی مستحکم عمارت کے محفوظ خطہ کے معنوں کے اندر آتا ہے، تو یہ جو ہے ان کے معنوں کے اندر ہے، ہم تھوڑا سا اس کا جائزہ لیں گے بعد میں کہ یہ برج سے مراد کیا ہے، آسمانوں میں کون سے برج ہیں، وَزَيَّنَهَا، اور زینا، یہ وہ جو یہ زین ہے، مزین کرنا جو ہوتا ہے، بالکل وہی ہے، اور ہم نے مزین کی، نہ پھر اب دیکھیں، نہ پھر یہاں پہ آ گیا، اور ہم نے مزین کیے، ہاں اس کو، یعنی آسمانوں کو ہم نے مزین کیا، آسمان بائی دی وے اردو میں جو ہے مذکر ہوتا ہے، عربی میں جو ہے یہ جو ہے مؤنث کے طور، اسی لیے ہا کا صیغہ ہے، وزینہا، اور ان کو ہم نے مزین کیا، للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے، ہم نے ناظر، نظرہ دیکھنا، ناظر دیکھنے والا، اور ناظرین دیکھنے والے، مشاہدین جو ناظرین، یہ تو آپ اردو میں معروف ہے لفظ جو ہے، وہ حفظنا، وحفظنا، اور ہم نے محفوظ کر دیا، وحفظنا، پھر آئے، دیکھیں بار بار آ رہا ہے یہ، نہ پھر آئے، اور ہم نے محفوظ کر دیا، ہاں اس کو، اور انہیں ہم نے ان کو محفوظ کر دیا، یعنی ان جو قلعوں کو، یہ بروج کو، من کل من کل، ہر ایک، شیطان الرجیم، ہر شیطان رجیم مردود سے جو ہے وہ ہم نے اس کو جو ہے وہ محفوظ کر دیا، تو اس میں شیطان مشہور جو معروف لفظ ہے اردو کے اندر، جو ہے شیطان اور ابلیس میں اگرچہ فرق ہوتا ہے، لیکن جو ہے وہ فرق یہ ہوتا ہے کہ ہر شیطان ابلیس نہیں ہو سکتا، لیکن ابلیس جو ہے وہ اس پہ شیطان کا اطلاق ہوتا ہے، تو جو ہے شیطان اور ابلیس جو ہے ایک مخلوق ہے جنوں میں سے جو ایک ہے، جس نے آدم علیہ السلام کے سامنے جھکنے سے انکار کیا، وہ ابلیس ہے، لیکن شیطان کا جو اطلاق ہے وہ انسانوں پہ بھی ہو سکتا ہے، اس جیسی خصوصیات والا، جنوں پہ بھی ہو سکتا ہے ان جیسی خصوصیات والا، حتیٰ کہ جانوروں کے اوپر بھی اس کا جو ہے وہ اطلاق ہوتا ہے شیطان کا، تو شیطان جو ہے یہ عام لفظ ہے، لیکن ابلیس جو ہے یہ خاص لفظ ہے، ان میں یہ فرق ہے، تو ہر شیطان مردود سے، بعد میں رجیم جو ہے رجم سے، آپ کو پتہ ہے رجم جو ہے کرنا، کسی کو پتھر مار کر جو ہلاک کرنا، اس کو جو ہے رجم کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے،
تو پتھر مارا ہوا دھتکارا ہوا. آپ کو پتا ہے کتے کو جب دھتکارا جاتا ہے تو اسے پتھر مار کے جو بھگایا جاتا ہے، دور بھگایا، تو یہ رجمہ ہے، پتھر مار کر دور بھگانا، یا دور بھگانے، پھر مطلقاً دور بھگانے، یا مطلقاً دھتکارنے کے معنوں میں آتا ہے. تو وہ جو دھتکارا ہوا رجیم، جو ہے جو پتھر مارا ہوا دھتکارا ہوا، رد کی ہو مردود کی ہو، اس معنوں کے اندر آتا ہے. تو اس حوالے سے پھر جو ہم کہتے ہیں کہ شیطان مردود سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں بھی وہی میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، کہ اسے شیطان مردود کی جو ہے جو بھی چالاکی ہیں، جو بھی وسوسے، ان سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں. وہاں بھی شیطان مردود ہم ترجمہ کرتے ہیں. تو یہ رجیم لفظ کا جو ہے اصل ہے. اللہ من، اللہ من استرق، اللہ سوائے اس کے، من سوری من نہیں ہے، یہ وہی ہے، یہ من وہ اسی سے من سے ہی ہے، لیکن من اس کو جو ہے وہ من کو نون کا جو ہے وہ نون جو ہے من کا وہ ساکن نہیں ہے، بلکہ آگے ملانے کے لیے اس کے نیچے پھر زیر آیا ہے، اللہ من استرق. اچھا استرق جو ہے آپ کو پتہ ہے یہ سرقہ سے ہے، سرقہ جو ہے وہ چوری کرنا ہوتا ہے، تو اس سے یہ باب استفعال ہے، جو ہے یہ اس طرح کا ہے. السما، سننے کی چوری، ٹھیک ہے کہ چوری تو ہے، لیکن یہ چوری کس چیز کی ہے؟ سننے کی چوری ہے. یہ لفظ سرق، سرقہ ہے، اس کا مادہ جو سین رام کاف ہے. پھر اس میں جو ہے باب افتعال 8ویں جو فارم ہوتی ہے، اس طرح کا یسترق و استراکن، چرانا یا چوری کرنا. تو اس میں آگے بتایا گیا کس چیز کی چوری بتائی گئی ہے، سماعت کی چوری، سننے، یعنی یہ ہر شیطان مردود سے، اللہ یہ کہ کوئی چوری چھپے سننے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے کوئی چوری چھپے جو ہے، کیونکہ ان کو پرواز کی طاقت ہوتی ہے، تھوڑے سے اوپر تک جا سکتے ہیں. تو جو ہے یہ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جو چیز فرشتوں کے ذمہ جو حکم لگاتا ہے، تو وہ جو حکم کیری کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کو جو ہے یہ انٹریکٹ کر کے جو ہے، ظاہر ہے یہ چونکہ لطیف جسم کے مالک ہیں، فرشتے بھی لطیف جسموں کا مالک ہیں، تو یہ ان کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں، اور یوں جو ہے انفارمیشن، معلومات تک جو ہے اگر انٹریکٹ کر لیں تو جو ہے ان کو جو ہے معلومات کی رسائی تو ہو سکتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے جو ہے اس کو ایکسکلوڈ کر دیا ہے کہ یہ اس تک معلومات تک جو ہے، یہ معلومات تک جو اللہ تعالیٰ ان کے حوالے کرتا ہے فرشتوں کے، جو وحی ہوتی ہے اس تک یہ نہیں پہنچ سکتے. اتباہو، فاتبہ، یعنی اگر یہ کوشش کرے سنے تو کیا ہوتا ہے، فا پس، پھر یہ فا پھر جو ہے وہ ہے اس کا مطلب ہے بعد میں بتا رہا ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے بعد میں، فا پھر، تو تب تو اتبعہو پھر اس کا اتباع کرتا ہے، شہابن مبین، جو ہے ایک جو ہے شعلہ مبین واضح. تو بڑا ایک روشن شعلہ جو ہے مبین، جو کھلا واضح ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، مبین جو واضح ہو بالکل، یعنی وہ نظر آئے، یعنی وہ مخلوق کو نظر آتا ہے، یعنی ایسا کوئی ہے ہم جو ہمیں بھی نظر آتے ہیں. اچھا یہ شہاب المبین یہاں پہ ذکر ہے، دوسری جگہ پہ قرآن مجید میں شہاب ثاقب آیا، وہ بھی ثاقب اسی طرح روشن شعلہ، وہ ایک ہی معنی ہے. تو جو ہے شہاب کا معنی تو ویسے انگارہ ہوتا ہے، شعلہ ہوتا ہے، خواہ یہ آگ میں آگ کا شعلہ ہو نکلا ہوا بھڑک رہا ہو کہیں پہ، یا فضا کے اندر کوئی شعلہ جو ہے نظر آئے آگ کا، تو وہ بھی یہ دونوں پہ اطلاق ہوتا ہے شہاب. تو پھر پیچھا کرتا ہے اس کا ایک روشن شعلہ. اردو میں شہاب کا جو لفظ ہے یہ جو معروف ہے، شہاب، شہابیہ بھی جو ہم کہتے ہیں، یہ میٹیورائٹس جو ہم دیکھتے ہیں جو شعلے کی صورت کے اندر جو ہے جنہیں تارا ٹوٹنا کہتے ہیں، تو وہ بھی بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ وہ میٹیورائٹس ہوتے ہیں، شہابی ہوتے ہیں، جو برننگ ان کی ہوتی ہے، تو جو آگ ان میں پیدا ہوتی ہے، تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ یہ بہرحال سائنٹیفک اس کی ایکسپلینیشن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ ہے شہاب ثاقب ہیں، جو اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتے جو ہے ان کو مقرر کر رکھتا ہے، تو فرشتے یہ ان شہاب کو لے کر ان کا پیچھا کرتے ہیں. والارض، اچھا یہ آسمان کی بات تھی، اب آسمان زمین کی. والارض، اور زمین کو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے، اور زمین کو جو ہے مددناہا، دیکھیں مددہ ہے، نا ہے اور ہا ہے، مددہ، مدہ جو ہے مدہ جمدو، آپ کو پتہ ہے ہم پہلے بھی پڑھا ہے مدہ، لفظ مدہ جو ہوتا ہے جو جس کو لمبا کھینچا جائے، تو ہم نے پھیلایا کھینچا، نا ہم نے
ہاں اس کو زمین کو ہم نے پھر زمین بھی مؤنث ہے یاد رکھیں، تو اس وجہ سے پھر اس کو پھر ہم نے پھیلایا ہے، زمین کو ہم نے بچھایا ہے، یعنی یہ بھی کئی جگہوں پہ قرآن مجید میں ہے۔ وہ القینا جو ہے، اور پھر ہم نے القا جلکی ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، القا کسی کو القا کرنا ڈالنا، اور ہم نے ڈالے یا ڈال دیے یا گاڑ دیے، فی ہا اس میں زمین کے اندر ہم نے ڈال دیے، یعنی اس میں گاڑ دیے، رواسیہ، اور اس میں رواسی کو بھی ہم پڑھتے چاہ رہے ہیں، پہاڑ کے معنوں کے اندر آیا ہے یہ جو ہے، اس کا واحد جو ابھی ہم نے حال ہی میں پڑھا تھا راسیہ، بلکہ رواسی ہی پڑھا تھا ہم نے، اس کا واحد جو راسیہ ہوتا ہے، تو پہاڑ اس میں ڈال دیے۔ وہ امبتنا، یہ بھی لفظ جو ہے نبتا سے ہے، امبتا اس کا جو فورتھ فارم ہوتی ہے اگانا، نبتا اگنا، امبتا اگانا، تو پہلی فارم اور فورتھ فارم میں یہ فرق ہوتا ہے کہ جو ہے پہلی فارم کا مطلب ہوتا ہے نبتا اگنا، اور پھر ایکچولی امبتا فورتھ فارم امبتا جو میں تو امباتن اگانا، تو ہم ہی نے اگایا، پھر دیکھیں پھر وہی ہوا امبتا، وہ امبتنا ہم نے اگایا، فیا اس میں زمین میں ہم نے اگایا، من کل شے ہر شے میں سے، موزون موزون، تو جو ہے موزون، جو ہے موزون وہ چیز ہوتی ہے وزن کی ہوئی، مفعول ہے یہ جو ہے، جس طریقے سے مفعول ہوتا ہے موزون، ہر چیز جو ہے وزن کی ہوئی، بالکل متناسب مقدار، وزن کی ہوئی مطلب بالکل ویٹ کی ہوئی ہے، اور میئرڈ ہے، اور جو ہے میپڈ ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ بالکل پرفیکٹ اماؤنٹ کے اندر جو ہے ہم نے اس کو اتارا ہے، یہ اس کا مقصد ہے، وزن کی ہوئی، نپی تلی، میئرڈ جو ہے، آپ ترجمے میں دیکھیں گے کہ نپی تلی مقدار میں، یعنی متناسب مقدار میں، وجعلنا، پھر وہی لفظ نہ آ گیا، اور ہم نے جو ہے بنایا، لکم تمہارے لیے، فیا اس میں زمین کے اندر، معائشہ، معائش جو ہے وہی معیشت، سامان زندگی کے اسباب، زندگی کا سامان ہم نے تمہارے لیے اس میں رکھا، بنایا اس کے اندر۔ اچھا یہ جو ہے معائش جو ہے معیشت ان کی جمع ہے، یہ معیشت کا لفظ چونکہ اردو میں معروف ہے، تو اس کی جو ہے اردو، اس کی جو جمع ہے وہ اردو میں استعمال نہیں ہوتی، لیکن عربی میں ہوتی ہے، وہی لفظ ہے، یہ معیشت کی جمع، معائش جو ہے عربی جو ہے یہ معیشت ان کی جمع ہے، یعنی روزی کے سامان، رزق کا سامان، پروویژن آف لائف، سامان معیشت جو ہے تمہارے لیے، زندگی کے اسباب اس میں جو ہم نے رکھے، اور من لم، اور من وہ جو، لس تم، لس جو ہے یہ لیسا ہو، جیسے لیسا ہوتا ہے نہیں، تم، اور تم نہیں، لہو ان کے، برازقین ان کے رازق ہو، یعنی تم، یعنی ان کا بھی جو ہے، اور ان کے لیے بھی، یعنی ہم نے جو ہے سامان اس میں جو رکھا ہے، جن کے نہیں ہو تم رازق، پھر سے اس کو دیکھیں، ومن لم، اور ومن، سوری ومن، اور اس کے لیے بھی، لس تم نہیں ہو تم، لہو جن کے، برازقین رازق، یعنی رزق دینے والے، جن کے تم نہیں ہو رزق دینے والے، جو ہے ہم نے زندگی کا سامان جو ہے رکھا ہے، یعنی ان کے لیے بھی، وَإِن، اور نہیں، اچھا نہیں، ان تو اگر کے معنوں میں آتا ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ اللہ آ گیا ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا، اللہ کے ساتھ اگر اگر اللہ کے ساتھ آئے تو نہیں کے نفی کے معنی میں دیتا ہے، اس لیے نہیں، اور نہیں ہے من شیء کوئی بھی چیز، الا مگر، اور نہیں ہے کوئی بھی چیز مگر، تو ظاہر ہے یہ پوری، چونکہ آفاق کا ذکر ہو رہا ہے، آفاقی جو دلائل ہیں، تو یہاں پہ ہو گیا کوئی کائنات میں، یعنی کوئی بھی چیز نہیں ہے مگر عندنا، ہمارے پاس، پھر دیکھ لیں، یعنی یہ پوری کی پوری سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت جو ہے توحید کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کس طرح کمالات کا ذکر فرمایا ہے، اور بار بار جو ہے ریپیٹڈلی آ رہا ہے، ہم نے یہ کیا، اور ہم نے یہ کیا، اور ہم نے کیا، تو یہ ایکچولی یعنی ایکسٹرا آرڈینری ایمفیسس جو ہے، فرسٹ پرسن پلورل اور فرسٹ پرسن سنگولر ایکچوئل پلورل ہے، اس پہ جو ایمفیسس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اس کا ذکر ہے، اس کی طرف لوگوں کی توجہ جو مبذول کرانا ہے، عندنا ہمارے پاس ہیں، خزائنہ اس کے خزانے، یعنی زمین اور ہر چیز میں، کائنات میں ہر چیز کے خزانے جو ہے وہ ہمارے پاس ہیں، خزائن جو ہے اردو میں اس لفظ استعمال کی جمع، وما ننزل، وما ننزلہ، وما اور نہیں، ننزل، پہلا نون جو ہے وہی آ گیا ہے، نون زبرنا یا نون پیش نون جو ہے ہم والا، اور ہم نازل کرتے، اور نہیں ہم نازل کرتے اس کو، اسے، یعنی اس کو ہم نہیں نازل کرتے، ان خزانوں کو، کیا، دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں، لیکن ہم نازل نہیں کرتے یہ خزانے الا مگر بقدر معلوم، ایک معلوم قدر، ایک معلوم کوانٹٹی سے، یعنی جو جس قدر کوانٹٹی جو چاہیے ہوتی ہے، ایک مقرر مقدار،
بقدر جو ہے، قدر جو ہے، قدر وہی ہے، اس سے مقدار سے ہے، مقدار کا لفظ بھی قدر سے نکلا ہوا ہے، اندازہ مقرر کیا ہوا جو قدر کی ہوئی ہے، جو بالکل چیز نون ہے، تو معلوم آگے اس کے ساتھ معلوم آ گیا ہے تو ظاہر ہے معلوم قدر، نون کوانٹٹی جو ہے، نون ویلیو جو ہے وہ اس کی، وہ اس سے مراد ہوگا، مگر ایک معلوم مقدار کے اندر جو ہے۔ تو یہ کوئی ساتھی اس کا ترجمہ پڑھ دینا آیات کا۔ یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط کلے بنائے، ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا، اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا۔ کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ کچھ سن گن لے اور جب وہ سن گن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے۔ ہم نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ جمائے، اس میں ہر نوع کے نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ اگائے، اور اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے تمہارے لیے بھی اور ان بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو۔ کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو، اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اب دیکھیں، خود بہت خوبصورت بیان ہے جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ عطا فرمائی کا، اور اللہ تعالیٰ کی ثنائیوں کا، اور کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر چیز کو ہم نے جو ہے وہ کیا ہے۔ یعنی یہ آفاق انفس میں جو ہے وہ نشانیاں بیان کی گئی ہیں پورے رکوع کے اندر۔ پہلے جو ہے آفاق کے اندر، یونیورس کے اندر جو نشانی اللہ تعالیٰ کی، ان کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ تو سب سے پہلے جو برج سے جو کیا گیا، برج سے کیا مراد ہے؟ تو جیسے میں نے کہا کہ برج جو ہے تو وہ عربی میں اس چیز کو کہتے ہیں جو دور سے نمایاں ہو، جو واضح ہو۔ اسی لیے جو میک اپ انسان، جو عورت، جو کوئی شخص کرے تو اس کو بھی جو ہے چونکہ سامنے نظر آتا ہے تو اس کو تبرج کہا گیا ہے۔ پھر جو ہے اس سے اس کا اطلاق پھر قلعہ جو ہوتا ہے، کوئی بھی فورٹ ہے، قصر ہے، کوئی مستحکم عمارت ہے، اس وقت اس پہ ہوتا ہے۔ اور اس بنا پہ پھر کچھ اہل علم نے جو ہے، جو بڑے بڑے جو سات جو بڑے بڑے سیارے جو عربوں میں اس زمانے میں معروف تھے، سات بڑے جن کو نظر آتے تھے، جو اپنی نیکڈ آئی سے جو ان کو نظر آتے تھے، انہوں نے کہا کہ برج سے یہ مراد ہے۔ اور پھر قدیم یونانیوں نے، آپ کو پتہ ہے کہ سورج کو پھر جو 12 منزلوں میں یا 12 حصوں میں تقسیم کیا تھا، اور ہر حصے کو وہ جو ہے وہ برج کہتے تھے۔ یہ جو زوڈیاک جو پورا جو ہے اس کی جو تقسیم ہے 12 کی، اس کو جو ہے، تو پھر کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد جو ہے قرآن کا اشارہ شاید انہی بروج کی طرف ہے، یہ جو زوڈیاک کے اندر جو ہے وہ جو 12 برج ہوتے ہیں تو ان کی طرف ہے۔ لیکن یہ ظاہر ہے، آپ کو پتہ ہے قرآن کا مزاج جو ہے ایسا نہیں ہے کہ قرآن جو ہے وہ ان چیزوں کو اس طریقے سے جو ہے وہ کرے، بیان کرے۔ تو اس سے جو ہے آگے بھی جو جیسے ہم آگے بھی پڑھتے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے، صاحب تفہیم القرآن نے لکھا ہے کہ جو بعد کا مضمون ہے، اور میرے خیال میں مجھے سب سے اچھی، میں نے اس کو اچھی طرح بہت کئی تفاسیر سے دیکھنے کی کوشش کی ہے، تو مجھے سب سے اچھا جو پیسج ملا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، کہ بعد کے مضمون پہ غور کرنے سے ایسا لگتا ہے کہ عالم بالا کے وہ خطے، یعنی جو ہیونز کے اندر جو ہے، جو آسمانوں کے اندر وہ خطے، جن میں سے ہر خطے کو نہایت اللہ تعالیٰ نے کسی مستحکم سرحدوں نے دوسرے خطے سے الگ کر رکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی باؤنڈریز مقرر کر دی ہیں، بٹ دوز آر ان سین باؤنڈریز، وہ ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ اور یہ سرحدیں جو ہے پھر یہ پوری فضا کے اندر اور آسمانوں کے اندر اور خلا کے اندر بیسیکلی اسپیس، اس کے اندر غیر طوری طور پر موجود ہے، ان انسانوں کو تو نظر نہیں آتی، لیکن ڈیفینیٹلی دیر آر، اس کی کوئی ایسی فورسز ہوں گی جس کی وجہ سے ایک خطہ جو ہے دوسرے خطے سے جو ہے وہ ڈسٹنکٹلی طور پر جو ہے سپریٹ کیا گیا ہے، اور کوئی انرجی ان کے پروبیبلی ان کے درمیان ایسی کوئی ہوگی جس کی بنیاد پہ جو ہے دوسرے خطے کو ایک سے دوسرے کو کراس کرنا جو ہے ظاہر یہ مشکل ہوگا۔ تو یہ بتایا گیا کہ ایک خطے کو پار کرنے کے لیے جو ہے دوسرے خطے میں جانا مشکل ہوگا، تو یہ جو شیاطین ہیں، جن ہیں، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ جو بھی جو حصے بنائے ہیں، جو ان علاقوں، جو ان جگہوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ڈی مارک کر دیا ہے، تو یہ ڈی مارکیشن جو ہے یہ وہی ہے، بروج ہیں وہ، فورٹیفائڈ سفیئرز آپ کہہ سکتے ہیں ان کو، محفوظ خطے اللہ تعالیٰ نے وہ کر دیے ہیں۔ تو یہ شاید اس کا مفہوم، چونکہ یہ ایسے مفاہیم ہیں جن کو صحیح صحیح سمجھنا ہماری جو ہے جو ہیومن سینسز کے ذریعے، 5 سینسز کے ذریعے سے ممکن نہیں ہے، اس لیے
کہ ہمارے چیزیں ہمارے سامنے نہیں اور ہم اپنے جو ہے سینسز سے ان کا ادراک نہیں کر سکتے، تو موسٹ لائکلی ہم یہ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں، تمام مفسرین نے اپنی اپنی رائے بیان کی ہے، لیکن پروبیبلی سب سے بہتر رائے جو ہے وہ یہی لگتی ہے کہ یہ فورٹیفائڈ سفیئرز ہیں، اور ان میں اللہ تعالیٰ نے ان میں وہ جو ہے ان کو سپریٹ کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ جو شیطان جو ہے جب اوپر جانے کی یا ان میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو پھر جو ہے روکا جاتا ہے۔ تو یہ وہ جو ہے، اور یہ ظاہر ہے پروبیبلی جب تک ہمیں بہت زیادہ علم حاصل نہیں ہو جاتا جو اسپیس کا اور ان خطوں کا اور اس طرح فورٹیفائڈ جو اسپیئرز ہیں، تو تب تک یہ جو ہے یہ جو آیات ہیں یہ جو متشابہات کے اندر رہیں گی، لیکن کوئی ٹائم ایسا آ سکتا ہے کہ انسانوں کا علم اس قدر ہو جائے زیادہ، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ یہ جو انسان علم کا علم ایکسفولیٹ ہو رہا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے، اور انسان کا جو ارتقاء ہو رہا ہے، ایولیوشن ہو رہی ہے علم کے اندر، ہم ایک ایسے وقت میں پہنچیں کہ جب ہم اس کو جان سکیں، تو پھر یہ آیات اور ان کے جو معنی ہیں یہ محکمات میں جو ہے وہ بدل جائیں گے۔ ملائکہ جو ہے وہ ان اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ملائکہ ان بروج پر اور ان فورٹیفائڈ سفیئرز کے اوپر جو ہے وہ مقرر ہیں، اور ان کو جو ہے شیطانوں کو اور جنوں کو ان سے آگے بڑھنے سے، اور ملائے اعلیٰ کی جو خبریں جہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے مختلف فرشتوں کو مختلف ڈیوٹیز جو ہے وہ دیتا ہے، تو وہ جو کمانڈمنٹس ہوتی ہیں وہ کیری کر رہے ہوتے ہیں، ان کو چوری کرنے سے یا ان کو سن گن لینے سے یا ان کو کاپی کرنے سے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ ان کو روکتا ہے جنوں کو، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بتا رکھا ہے کہ یہ شہاب ثاقب جو ہے ایک روشن شعلہ ہوتا ہے جو ان کا پیچھا کرتا ہے اور ان کو جو ہے وہ بھگاتا ہے۔ تو یہ جو ہے اس کے بارے میں مزید بھی معلومات ہیں، اور اگر ہم کسی ذاتی کو مزید جو ہے وہ ہوئی تو ہم بات کر سکتے ہیں اس پہ ضرورت ہوئی تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شیاطین جن کو پوری کائنات کے اندر ایکسیس نہیں ہے، بلکہ ایک محدود ایریا تک ایکسیس ہے، ظاہر ان کو پرواز کی جو ہے وہ قوت موجود ہے، شیاطین کو بھی جنوں کو بھی، تو جو ہے وہ ان کو سرٹن تھوڑی سی تو رسائی حاصل ایکسیس ہے، لیکن یقینی طور پر ڈیفینیٹلی آگے فورٹیفائڈ ایریاز کے اندر ملائے اعلیٰ اور غیب کی خبروں کے اندر کوئی جو ہے وہ نہیں ہے، لہٰذا یہ غیب کی خبریں لانے والے، یہ ہے جو کہانت بتانے والے اور مختلف لوگ جو ہے جو بتاتے ہیں کہ غیب کی وہ بتا سکتے، یہ سب کی سب جو ہے وہ جھوٹ ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی، کوئی کہیں پہ تھوڑی سی کوئی جن کے پاس جو ہے وہ انفارمیشن ہوتی بھی ہیں کہیں، اور جھوٹ اور سچ کو ملا کر جو ہے کہیں پہ ان کے تکے جو ہے وہ لگ جاتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی پاس غیب کی خبریں ہیں، لیکن یہ بالکل قطعی طور پر جو ہے اسلام میں اس عقیدے کو رکھنا صحیح نہیں ہے کہ کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی اور غیب کی خبریں جو ہے وہ رکھ سکتا ہے۔ تو یہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے عقلی اور افاقی دلائل پیش کیے گئے ہیں، اور یہ جو 16 سے 20 آیات تک ہیں، یعنی دو اور مزید بھی آتے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کی 18 صفات کا ذکر کیا گیا۔ ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ 5 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کی 18 جو ہے صفات کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 19 مرتبہ 19 ٹائمز ان 5 ورسز جو ہے یہ ان آیات کے اندر جو پہلی رکوع ہے اس میں آپ اللہ تعالیٰ نے فرسٹ پرسن پلورل کا صیغہ استعمال کیا ہے، میں، ہم کا، ہم نے یہ کیا ہے کائنات میں، اور ہم نے یہ کیا اور ہم نے یہ کیا، تو آپ پھر اس کے علاوہ مزید جو ہے عقلی اور افاقی دلائل مزید دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آسمان کے بعد زمین کی نشانی کو ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو جو ہے زمین کے اوپر قائم کیا، اور پہاڑوں کے ذریعے سے زمین کے اندر جو ہے بیلنس، توازن اور مناسبت جو ہے وہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے زمین میں چیزیں، نباتات جو ہے جو اگنے والی چیزیں ہیں ساری کی ساری جو ہے وہ کس طریقے سے بڑے اس میں اندر رکھی ہیں، تناسب سے رکھی ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ جو ہے کوئی ایک درخت کو، یعنی اس قدر جو یہ جو گروئنگ پاور ہے جو مختلف نباتات کی جو ہے وہ اس قدر ہے کہ اگر ایک ہی پودے کو آپ جو ہے وہ اگر کرنا چاہیں، گرو کرنا چاہیں، تو بہت تھوڑے عرصے کے بعد پوری روئے زمین کے اوپر ایک ہی قسم کی نباتات ہوگی، اور دوسری نباتات جو ہے وہ اس کو موقع نہیں ملے گا، جگہ نہیں ملے گی۔ لیکن دیکھ رہے ہیں کہ ایون کہ امیزون کے جنگلوں کے اندر بھی جو ہے تھاؤزنڈز آف ٹائیورس اسپیسیز جو ہے جو مل جاتی ہیں، اور سب کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے، اور ہر ایک کے اپنے خواص ہیں، اور انسان اس سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے، جانور فائدہ اٹھاتے ہیں، اور پورے ایک ایکو جو انوائرمنٹ ہے اس کو جو ایکالوجی ہے اس کے اندر ہر ایک کا اپنا جو ہے وہ فنکشن ہے اور رول ہے، اور اس طریقے سے یہ ایک حکیم اور قادر مطلق کا سوچا سمجھا منصوبہ ہے، جس کی حساب سے اس نے جو ہے تمام چیزوں کو بڑی مخصوص مقدار کے اندر جو ہے وہ
پیدا کیا ہے، اور ہر ایک کی جو چیز اس کی لمٹ مقرر کر، اس لمٹ کے بعد وہ چیز جو ہے وہ بالکل نہیں جو ہے وہ، اس کا اطلاق آپ مچھلیوں پہ کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ جو ہے لاکھوں کروڑوں کی تعداد کے اندر جو مچھلیاں روزانہ ہوتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اجازت دے دے ان کو تو پورے سمندر جو ہے مچھلیوں سے بھر جائیں اور پانی کے لیے جگہ نہ بچے۔ اور اسی طرح اس کا اطلاق جو ہے انسیکٹس کے اوپر، حشرات، جانوروں کے اوپر، بارش کے اوپر ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ اگر ساری بارش جو ہے جو اس کے خزانے ہیں وہ ایک ہی دفعہ جو ہے وہ اگر ڈال دے تو روئی زمین کے اوپر پانی کے لیے جو ہے وہ سب چیز ڈوب جائے، لیکن اللہ تعالیٰ تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد جو ہے پانی دیتا ہے۔ تو یہ زمین پر توازن کی اور بیلنس کی بڑی شاندار مثالیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ پہاڑوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ لنگر کی مانند ہیں، یہ زمین کی حرکت کو متوازن کرے۔ آئسوٹیس جو آئسوس سوری آئسوسٹیسی جو ہے، آئسوسٹیسی ایک وہ ہے، ایک ہم اس کو آج کل سائنس کی زبان میں ہمارا ایک جو زمین کو توازن کا ایک جو سائنس ہے اس کو جو ہے یہ یعنی جس کو ہم جانتے ہیں، اس توازن کو یہ قائم رکھتے ہیں یہ پہاڑ، اور پہاڑ جو اسٹیبلائز کرتے ہیں اور زلزلوں کے اگینسٹ، زلزلوں کے خلاف جو ہے ایک تھوڑی سی انسان اسٹیبلٹی جو پرووائڈ کرتے ہیں زمین کو۔ تو دیکھیں کہ اسی توازن اور اسی تناسب کی برکت سے پھر جو ہے یہ زمین اس قابل ہوئی ہے کہ انسان اس کے اندر رہائش رکھ سکے اور تمدن اور معیشت کے لیے سازگار ہوئی ہے، اس لیے کہ اللہ جو ہے ہیز مینٹڈ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بسایا ہے زمین کے اندر، تو اس کے لیے زمین میں سارے اس کے لیے ریسورسز رکھتی ہیں۔ لیکن اب دیکھ لیں کہ دوسرے سارے جب تک ہمارے جو اب تک ہمارے ہمارے دوسرے سیلیسٹیل باڈیز ہیں ان کے اندر کسی کے اندر جو ہے وہ انسان کی رہائش اور تمدن کا جو ہے سامان نہیں ہے کسی کے اندر بھی اب تک جو نون ہے، اور وہ جو اسی لیے کہ ظاہر ہے وہاں پہ انسان کو نہیں بھیجا گیا، انسان کو جہاں پہ بھیجا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سارے کا سارا انتظام جو ہے پہلے انسان سے لے کر جب آخری انسان جو ضروری زمین پہ آئے گا اس کے لیے بھی اس کا سامان جو ہے وہ پیدا اس کے لیے سارے کا سارا جو ہے ہوتا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر ظاہر ہوئی زمین جو بنجر ہو جاتی بالکل۔ آگے ہے وہ ارسل نر ریاح، پھر دیکھیے وہ جاری ہے، وہ جو ہے فرسٹ پرسن پلورل کی جو ہے ارسلنا، اور ہم نے بھیجا ریاح ہواؤں کو، اور ہواؤں کو ہم ہی تو بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ یہ ریاح ری کی جمع ہے، اور جو ہے اس سے مراد ری وہ ہوائیں ہوتی ہیں جو خوشی لاتی ہیں، جو رحمت کی ہوتی ہیں، جو جن کے اندر بادل آتے ہیں، جو بارشیں برساتے ہیں، تو ریاح وہ ہوائیں ہوتی ہیں۔ ریاح کی بہت ساری قسمیں ہیں قرآن کے اندر بیان ہوئی ہیں، تو ریاح ایک وہ ہے۔ پھر میں لواقع بار آور جو ویٹ کیرینگ جو ہوتا ہے پانی سے لدے ہوئے ہوتے ہوئے، یعنی وہ بار آور ہوتی ہیں جو ہے لقاہا، جو قرآن میں ایک ہی دفعہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، بار آور کرنا، درخت کا پھل لگنا، درختوں کا پھل لگنا یعنی بار آور ہونا۔ اور جو ہوائیں بار آور ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دے آر کیرینگ واٹر، اور اس کے اندر پھر جو ہے وہ بادل ہو رہے ہوتے ہیں، جو بادل جو ہے پانی کیری کی ہوتے ہیں۔ تو پھر اس سے جو ہے اسم فاعل ہے لاقع، بار آور کرنے والا، اور اس کی جمع ہے لواقع، باور کرنے والی۔ بہت ساری ہوائیں، یعنی ہواؤں کو یا وہ ہوائیں جو برابر کرتی ہیں، جو برابر ہوتی ہیں۔ فَأَنزَلْنَا، پس ہم نے بھیجا، دیکھیں پھر وہ یہ فَأَنزَلْنَا، پس ہم نے بھیجا، یعنی پہلے ہواؤں کو بھیجا، وہ بادلوں کو کیری کرتی ہیں، بادلوں سے پھر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے پانی۔ فَأَنزَلْنَا، ہم نے پھر بھیجا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی۔ دیکھیں بالکل سیکوینس میں آ رہی ہیں چیزیں، یہ وہ واٹر سائیکل ہے جس کا میں نے کہا 2 دفعہ قرآن مجید میں ذکر ہے، اور ایک مقام یہ ہے۔ پھر کیا ہے فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، فَأَسْقَيْنَا، فا پس، دیکھیں یہ بڑا لمبا لفظ ہے، بہت ہی لمبا، لیکن یہ کتنے لفظ ہیں؟ فا، سکا، سین قاف یا، سکا پانی، آپ کو پتہ ہے پانی پلانا، تو فا، سکا، نا، کمو اور ہو، 5 لفظوں کو جو ہے جوڑ کر ایک لفظ بنا ہے قرآن مجید کا، لیکن آپ اس کو بریک کریں گے تو بہت ایزی ہے۔ فا پس، پھر اس کے بعد سکا، ہم پانی پلاتے ہیں، سراب کرتے ہیں، نہ ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم کرتے ہیں، کمو ہو، ہم اس کو، کمو ہو اس کو جو یعنی سراب کرتے ہیں، تو سوری کاف جو ہے کمو، کاف جو ہے تم کو ہے، ہم پھر تم کو جو ہے سراب کرتے ہیں، ہو اس سے، یعنی اس سے، یعنی اس پانی سے ہم تم کو سراب کرتے ہیں۔ وما انتم، وما انتم، یہ لفظ اسقا، اسقا ہے، یہ شاید بعد میں ابھی اپیئر ہوگا۔
تو اسقا جس کی جو ہے وہ اس کا لفظ ہے پانی سے، وہ سقا جیسے ہوتا ہے، سقایا پانی پلانے والا۔ وما انتم، اور نہیں ہو تم، لہو جن کے یا ان کے، بخازنین، بازر بھی ساتھ، خازن، خازن کا مطلب آپ کو پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ کیپر، سٹور کیپر جو ہوتا ہے خازن، یا کوئی بھی کسی چیز کا جمع کرنے والا۔ اور نہیں ہو خازنین ان کی جمع، اور نہیں ہو تم اس قابل کہ، مطلب تو ہوگا کہ نہیں ہو تم جمع کرنے والے اس کے، یعنی تم اس قابل نہیں ہو کہ اس پانی کو جو اللہ برساتا ہے تم اس کو جو ہے سٹاک کر سکو، اس کو جوڑ سکو، اس کو، ظاہر جو پانی اللہ برساتا ہے، اسقا جس کی، اس کا نام دیکھیں پانی پلانا، سیراب کرنا، اور خازن جو ہے جمع کرنے والا، اس کی جمع خازن اسمت، اور تم نہیں ہو اس پانی کے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو جمع کرنے والے، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، دیکھیں اس انا کے اندر پھر ہم شامل ہے، یہ لفظ انا ہے بے شک، اور اس کے بعد نون الف نا ہے جو ہم والا ہے، اور بے شک ہم، اور یقیناً ہم، لنخنو، پھر وہ ڈبل تاکید ہے نہ، یقینی یہ لام تاکید بھی آیا ہے، اور نخنو کا مطلب بھی ہم ہے، لیکن ڈبل طور پہ ہے، اسی لیے تو میں نے کہا کہ 19 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنا صیغہ استعمال فرمایا ہے ہم کا، اور یقینی طور پر ہم ہی ہیں جو، یعنی 2 دفعہ ہم کا آیا ہے تو اس میں تاکید ہے، تو ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں یقینی طور پر ہم ہی ہیں جو، کیا کہتے ہیں، نخجی، ہم زندہ کرتے ہیں، نون پیش نو، ونمید، اور پھر اور ہم جو ہے وہ موت دیتے ہیں، یہ definitely is we who give life and death جو ہے یہ فرمایا، وَنَحْنُ، اور ہم ہی ہیں، الوارثون، کیا ہے، جو وارث ہونے والے ہیں، جو سب چیز کے وارث ہیں، ہر چیز، ایوری تھنگ ول پیرش، تو کون پیچھے بچے گا وارث؟ اللہ کی ذات ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وارث ہوگی۔ وارث کون ہوتا ہے؟ میراث پانے والا، جس کو جو انہیرنٹ ہوتی ہیں چیزیں، وہ وارث ہوتا ہے، تو نحن الوارثون، اللہ تعالیٰ فرمایا ہم ہی وارث ہونے والے، ایوری تھنگ ول پیرش، ایوری تھنگ ول ریمین ہیئر، سے جو ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے چہرے کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے، ہر چیز، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ اسی اس کے وارث ہوگا۔ وَلَقَدْ، اور یقینی طور پر، ڈیفینیٹلی، علمنا، ہم جانتے ہیں، نہ وہی آگے، ہم جان چکے، ہم جانتے ہیں، المستقدمین، مستقدم جو ہے پہلے آنے والا، یہ قدمہ سے ہے، استقدمہ، یستقدم استقدامن، آگے جانے کی خواہش کرنا، اصل مطلب ہوتا ہے کہ اس سے پھر مستقدم ہوا جو آگے گزر گیا، پہلے آ گیا، یعنی جو پہلے لوگ گزر چکے جو ہے بیفور، تو جو پہلے گزر چکے ہیں یقین اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے، وَلَقَدْ عَلِمْنَا، اور وہی پھر لفظ دہرایا گیا ہے، اور یقینی طور پر ہم جانتے ہیں، المستاخرین، پیچھے آنے والے، آخرہ، الف طارا، اس کا مادہ ہے، استاخرہ یستاخر، استخارن، پیچھے رہ جانا، یہ بھی باب استفعال ہے، 10 فارم آف دا ورب ہے، مستاخر اور مستقدم، یہ دونوں لفظ جو ہے اردو میں مستعمل ہیں، اس لیے ان کی مزید تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہاں، اللہ تعالیٰ پہلے لوگوں کو بھی جانتا ہے، جو بعد میں آئیں گے ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ایچ سنگل پرسن اللہ نوز ہم دی بیسٹ وے۔ ان ربا کا و ان ربا کا، اور بے شک اللہ تعالیٰ آپ کا رب ہی، ہوا، وہی تو ہے، یحشرو، حشرا کیا ہے؟ جمع کرنا، وہی تو ہے وہ جو جمع کرے گا، ہم ان کو، اللہ تعالیٰ ان سب کو، پہلے والوں کو بھی اور بعد میں آنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا۔ انہو، بے شک وہ، حکیم، بڑی حکمت والا ہے، علیم، بڑے زبردست طریقے سے جان، حکیم وہ ہے جس کی حکمت ہر پریویل کرتی ہے اوور ایوری تھنگ، اور علیم وہ ہے جو ہر چیز کو ہر طریقے سے، ہر اس چیز کو ہر وقت جانتا ہے، ہر ممکن طریقے سے جانتا ہے، اور اس کی ہر چیز ان آؤٹ کو جو ہے وہ جانتا ہے، علیم ہے جو ہے، یہ اس کا جاننے والا ہے۔ ان آیات کے کوئی ساتھی ترجمہ پڑھ دیں۔ بہراور ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں، اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں، اس دولت کے خزانے دار تم نہیں ہو، زندگی اور موت ہم دیتے ہیں، اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں، پہلے جو لوگ تم میں سے جو گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے، اور بعد کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں، یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا، وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی۔ جزاک اللہ خیر۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی نظام ربوبیت، اللہ تعالیٰ کے رب ہونا، یعنی جو رب وہ ہے جو سسٹینر ہے، جو ہر چیز جو ہے
وہ پرووائڈ کر رہا ہے جس کی ضرورتوں کا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے نظام ربوبیت، پورا نظام، پورا سسٹم، یہ سسٹم آف ربوبیہ ہے، سسٹم آف سسٹیننس ہے، اس کا مزید تذکرہ کیا گیا ہے کہ اس جو ہے نظام ربوبیت میں جو پانی ہے از اے سورس آف لائف، مبدأ حیات ہے، یہ پانی جو ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اب کہ دیکھو زمین پر اللہ تعالیٰ جو ہے یہ پانی کا وجود جو ہے اس کو منبع کے طور پہ انسانی حیات اور تمام حیات، بلکہ تمام کی تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر پانی سے ہی ان کا جو اسینشل جز ہے، اگر پانی نکال دیا جائے کسی جو باڈی سے تو پھر وہ ظاہر وہ باڈی زندہ نہیں رہتی، تو یہ سرچشمہ حیات کا، تو پھر پانی انسانی زندگی کا اور تمام چیزوں کی زندگی کا انحصار پانی کے اوپر ہے۔ تو اس اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اس کی تقسیم کا، اس کی ترسیل کا ایک بڑا زبردست نظام وضع کیا ہے، جسے آج ہم جو ہے واٹر سائیکل کے نام سے جانتے ہیں۔ تو واٹر سائیکل کا یہ عظیم الشان جو انتظام جو ہے اللہ تعالیٰ کے بڑے زبردست عجائبات میں سے ہے۔ دیکھیں آپ کہ کس طریقے سے سمندروں سے جو ہوائیں ہوتی ہیں وہ بخارات جو ہے پہنچا کر جو ہے بادلوں کی صورت میں اڑتی ہیں، وہ بادل پھر ٹریول کرتے ہیں سینکڑوں اور ہزاروں میل تک جو ہے دور جاتے ہیں اور پھر بارش برساتے ہیں۔ پہاڑوں پہ جب وہ بارش برسی ہے تو پھر کیا ہوتی ہے کہ وہ پھر برف باری کا جو ہے وہ انتظام ہوتا ہے، اور اس سے پھر گلیشیئرز وجود میں آتے ہیں بلند و بالا پہاڑوں پہ۔ پھر ان گلیشیئر سے کیا ہوتا ہے کہ پھر ریورز اور جو چشمے اور ندی نالے جو ہے وہ نکلتے ہیں، اور پھر وہ میدانی علاقوں میں اور نیچے والے جو علاقے زیریں علاقے ان میں پانی تک جو پہنچتا ہے، تو کس طریقے، اور پھر واپس وہ پھر جا کے جو ہے نیچے جا کے سمندر میں پھر جو ہے وہ گرتے ہیں، تمام دنیا کے جو درجہ ہیں سمندر میں پھر جا کے گرتے ہیں۔ تو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ پورا ایک سائیکل مکمل ہو رہا ہے۔ تو یہ پورا سائیکل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا وضع کردہ ہے، یہ واٹر سائیکل، اور اس پر پوری دنیا میں ہر قسم کی زندگی کا انحصار ہے، جو ہے انسان کے بس میں نہیں ہے کہ پوری زمین کے لیے اسٹاکنگ اور راشننگ اور سپلائی کا جو ہے یہ بندوبست، عظیم الشان بندوبست کر رہے کہ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر فرمایا ہے کہ یہ ہم ہیں جو انہوں نے یہ کیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نظام ربوبیت، اس کے سسٹم آف سسٹیننس کی بہترین جو ہے وہ مثال یہاں پہ پیش کی گئی ہے۔ دوسری طرف ایک اور بات کی توجہ دلائی گئی کہ یہ جو تمہیں جو کچھ بھی ملا ہے آج تمہارے پاس، جو فیکلٹیز ہیں، صلاحیتیں ہیں، مال دولت وقت، ہر چیز ہے، اس کا استعمال جو ہے عارضی ہے، عارضی طور پہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دیا ہے، اور یہ تم بہرحال چھوڑ جاؤ گے اس دنیا کے اندر، اور اس دنیا سے خالی ہاتھ جو ہے رخصت ہوگے، اور یہ چیزیں پھر اللہ تعالیٰ کے پاس آ جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ کے خزانے جو ہے ویسے رہ جائیں گے اسی طرح۔ اور کائنات اور اس کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اس کو جو ہے ریمائنڈ کرایا جائے، اس کو جو ہے وہ سبق کو یاد کروایا گیا ہے، تذکرہ کروایا گیا ہے کہ جب ظاہری ملکیت کا کوئی بھی دعوے دار نہیں ہوگا، تمام لوگ ایوری تھنگ ول پیرش، تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ان کا اونر ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کا وارث ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ تمام جتنے لوگ پہلے گزر چکے بعد میں آنے والے سب سے ایک ایک فرد سے جو ہے واقف ہے، یعنی کسی کے یہ غلط فہمی نہ ہونی چاہیے کہ اتنی بے شمار مخلوقات کا اللہ تعالیٰ کیسے حساب رکھے گا اور کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ہی نے ان کو پیدا کیا، ہم ہی نے ان کو روزی دی ہے، جو پہلے گزر چکے ان کو بھی جانتا ہے، جو بعد میں آئیں گے ان کو بھی، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو ایک ایک فرد کو جو ہے اکٹھا کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا کہ ان میں سے کوئی بھی ابسنٹ نہ ہوگا اس دن، یعنی ہر ایک کو اللہ تعالیٰ پروڈیوس کرے گا وہاں پہ۔ اب اس کا اگلا حصہ جو ہے رکوع، تیسرا رکوع ہے، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، جنوں کی تخلیق، آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کا سجدہ کرنا، شیطان کے سجدہ کرنے سے انکار، اور اس بنا پر اسے مردود اور رجیم قرار دینے کا واقعہ جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ یہ ہم اس کو ریفرنس کے طور پہ اس پہ جو ہے تھوڑا سا گزریں گے، کیونکہ ہم اس کی تفصیل سورہ بقرہ کے اندر اور سورہ اعراف کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا، ڈیفینیٹلی وی ہیو کریٹڈ، وہ پھر وہی آگے خلق، ہم یقینی طور پر ہم نے پیدا کیا ہے، کس کو؟ الانسان، انسان کو ڈیفینیٹلی ہم نے پیدا کیا ہے، من سلسال، جو ہے مٹی سے جو کھنکتی ہوئی جو آواز دیتی ہے، سلسال جو ہے کھنکنے والی بجنے والی مٹی، جس سے آپ کو پتہ ہے کہ اگر مٹی جو ہے وہ جو دلدل جو علاقے ہوتے ہیں، جھیل کے آس پاس کے علاقے ہوتے ہیں، اگر وہ جو ہے کلر والی زمین نہیں ہے تو وہاں پہ جو مٹی جو ہے وہ جب خشک ہوتی ہے تو وہ اس کے اوپر پاؤں بھی رکھے تو آواز آتی ہے۔ تو یہ جو ورب ہے یہ بڑا 4 لیٹر ورب ہے انسٹیڈ آف 3 لیٹر۔ آپ کو پتہ ہے 97% وربز آر فرام دا ٹرائی لٹرل ورڈ، لیکن یہ جو ہے 4 حرفی مادے سے بنا ہے۔ سلسلہ جو ہے
گونجدار آواز کا نکلنا، کسی چیز سے آواز کا نکلنا، اس میں سلسلہ ہوتا ہے، سلسلہ ہے، سلسلہ جو سلسلو سلسلہ تن، یہ وہ اسی سے سلسال ہے، وہ مٹی جس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے، یعنی ایسی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسان کو جس سے جو بجنے والی تھی، یعنی جو ڈرائیڈ اپ ہو چکی تھی، من ہمین مسنون، اور وہ کیا گیلے سڑے ہوئے گارے سے تھی، یعنی وہ مٹی جو تھی کیسے خشک ہوئی ہے، اس کے مٹی کا گارا بنا، پہلے ظاہر مٹی مڈ کے اندر پانی گیا، پانی کے ساتھ جو ہے وہ ظاہر وہ پھر گارا بنا، گیلا ہوا، اور گارا جو خشک جب ہوا تو پھر اس سے جو ہے کیا ہوا، جو پھر اس سے جو ہے یہ وہ سلسال کہلائی، پھر جو ہے ہما جو ہے وہ گارا، جب کیچڑ جس کے اندر بدبودار جو فرمنٹیشن ہو جائے، جس کے اندر جب جو ہے بدبودار، جب اس میں بدبو بھی پیدا ہو جائے اور سیاہ رنگ کا ہو جائے تو وہ ہما، وہ ہما ہے وہ۔ اور مسنون جو ہے کسی بھی چیز کا گلنا، سڑنا، مٹی کو ڈھالنا، ایک 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 جو ہے وہ شیپ سے دوسری شکل میں آنا، ڈھل جانا، سڑ جانا، آلٹرڈ مڈ جو ہوتی ہے اس کو جو ہے کہا جاتا ہے مسنون، وہ ہے والجان، اور پھر جنوں کو، یہ جان جو ہے جن جمع پلورل ہے، اور جنوں کو خلقناہو، اور ہم نے پیدا کیا، دیکھو ہر جگہ پہ وہی صیغہ ہے، ہم نے پیدا کیا کس چیز سے، من قبل، اس سے پہلے کس سے پیدا کیا، من نارن سموم، جو ہے آگ سے پیدا کیا، اور سموم جو ہے اس کی جو ہوا ہوتی ہے، جو لپٹ ہوتی ہے، سموم بہت ہی سخت حرارت والی گرم ہوا، سکورچنگ ہیٹ جو ہوتی ہے اس کی، جو شعلے کے اوپر، جو فلیم کے اوپر کی جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے، تو وہ سموم اس سے جو ہے، یعنی اس سے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا جنوں کو۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب آپ کے رب نے کہا، للملائکت، فرشتوں سے، انی، بے شک میں، پھر آ گیا، خالق بشرن، میں خلق کرنے والا ہوں، پیدا کرنے والا ہوں، بشرن، ایک بشر کو، من سلسال، وہی لفظ آ گیا، کھنکتی مٹی سے، من ہمن مسنون، جو گیلے سڑے ہوئے گارے سے ہے، فَإِذَا، پس جب، سویتہو، جب میں اس کو بنا چکوں، یہ سوا یسوی تسویتن، سیکنڈ فارم آف دا ورب جو ہے کیا ہوتا ہے، تسویہ، برابر کرنا، نوک پلندست کرنا، ٹو بیوٹیفائی، ٹو کمپلیٹ، ٹو میک اٹ پرفیکٹ، یہ ہے جب میں اسے پرفیکٹ کر لوں، اسے بنا لوں، وَنَفَخْتُ، اور میں پھونک دوں، پھر نفخہ اردو میں استعمال، نفخ ہے سور جو ہے، سور پھونکنا، نفخ ینفخ نفخن، پھونک دینا، جب میں اسے پھونک دوں اس میں، من روحی، اپنی روح میں سے میں پھونک دوں، فقعو، تو گر پڑنا، لہو، اس کے لیے، ساجدین، سجدے میں، تو اس کے لیے پھر جو ہے سجدے میں گر پڑنا، وقع یقع، وقوعاً، گر پڑنے کے معنی، فسجدہ، تو سب نے سجدہ کیا، الملائکہ، ملائکہ، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، کلہم، سب کے سب، اجمعون، جمع، تمام کے تمام نے سجدہ کیا۔ اس کا کوئی ترجمہ ساتھی پڑھ سکتا ہے؟ ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے ہوئے گارے سے بنایا، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپیٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں، جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کی آگے سجدے میں گر جانا، چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ جزاک اللہ خیر۔ اب یہ تخلیق آدم کا جو ہے وہ ہے مضمون ہے، لیکن اس سے یہ ظاہر ہے پہلے آفاق سے جو ہے دلائل تھے، یونیورس سے تھے، اب انفسی دلائل ہے، انفسی کے مطلب نفس، انسان سے، یعنی انسان کی پیدائش، اس کے مقام اور مرتبہ کے رموز، اس کے دشمن کی شناخت کے مباحث جو ہے اب آئے ہیں۔ تو قرآن مجید جو ہے اس بات کی تو صریحاً تشریح کرتا ہے کہ انسان جو ہے وہ حیوانی منازل سے ترقی کرتا ہوا بشریت کی حدود میں نہیں آیا، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ڈارونزم جو ہے اس کی جو ہے وہ اس کی ایکسپلینیشن ہے، تو بلکہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو زمین کے جو مادے، ارضی مادے ہیں، ان سے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور ان ارضی مادوں کا تذکرہ کیا جن میں پانی ہے، خشک مٹی ہے، مڈ ہے، اور کیچڑ ہے، جو فرمنٹڈ مڈ ہے جو ہے اس کے اندر جو ہے، اور ہمیں ویسے بھی اب دوسرے ذرائع سے بھی ہمیں جو ہے یہ تصدیق کرتے ہیں اس بات کی کہ جو ہے زمین کے دیگر جو جانور ہیں، یہ جاندار ہیں، یہ انسانی جو دوسری لائف ہے، اس کا آغاز بھی کیچڑ ہی سے، مڈ ہی سے ہوا ہے، اور انسان کے ذات ترکیبی بھی یہی ہیں قرآن کی روح سے۔
البتہ یہ ہے فرق یہ ہے کہ انسان کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کا تسویہ فرمایا، اس کو پرفیکشن کی ہے بائی ہز اون ہینڈ. اللہ تعالیٰ نے حدیث مبارکہ میں آتا ہے بائی ہز اون ہینڈ جو ہے اس کی نوک پلک درست کی، اس کو بیوٹیفائی کیا، اس کو قوتیں اور صلاحیتیں اور فیکلٹیز جو ہے وہ دی ہیں، جو اس لیے وہ دی ہیں کہ اس کے جو مقصد کو پورا کرنے کے لیے ضروری تھیں، تاکہ وہ اپنی جو ہے تخلیق کے مقصد کو پورا کر سکے. باقی جو ہے بلینز آف اسپیسیز جو اس نے پیدا کی ہیں، ان کے اندر اس نے کسی ایک کے اندر بھی یہ جو ہے فیکلٹیز نہیں رکھی ہیں، ان کے اندر نہیں رکھی ہیں، بلکہ صرف ایک اسپیسیز تھی ہیومن بینگ جس کے اندر اس نے رکھی ہے، اس لیے کہ اس کو اس نے جو ہے ایک خاص مقام اور مرتبہ دیا ہے. تو انسان کی مٹی سے تخلیق کے ساتھ ساتھ خاص طور پر ایک اور لفظ کا اضافہ کیا، ہمن مسنون، یعنی سڑے ہوئے بدبودار گارے سے جو ہے انسان کو پیدا کیا. اس کا اور یہ اس طرف اشارہ ہے، توجہ دلانا مقصود ہے کہ جس زندگی کا آغاز اس قدر حقیر اور سڑے ہوئے اور بدبودار عنصر سے ہوا ہے، یہ کسی طرح زیبا نہیں ہے کہ انسان اس قادر مطلق ہستی کو نہ مانے اور پھر اس کے ساتھ سرکشی کرے اور اس کی طرف نہ آئے. تو انسان کی تخلیق میں قرآن مجید میں مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں، مثلا تراب استعمال ہوا ہے، تین استعمال ہوا ہے، تین لازب استعمال ہوا ہے، سلسال ہوا ہے، سلسال من حمن مسنون استعمال ہوا ہے، سلسال کالفخار جو الفاظ ہے. تو ان سب الفاظ کی جو تفصیل ہے وہ انشاءاللہ جو آگے ایڈیشنل مٹیریل ہے اضافی مواد میں کے اندر جو ہے اس کی تفصیل آئے گی. اس پہ میں نے کام کر رکھا ہے. تو وہ جو ہے یہ تین تراب، تین لازب، سلسال میں کیا فرق ہے، اور یہ کس طریقے ایک جو اسٹیج جو ہے کہ یہ ایک سٹیپ ہے جو ہے کس طرح اگلے سٹیپ کو آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیمیکل کمپوزیشن اور کیمیکل ایوولوشن آف دی مڈ جو ہے اس کو جب آپ موڈیفائی کرتے جائیں گے تو کس طریقے سے انسان بالآخر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے اس سے پیدا کیا. تو یہ اس کا انشاءاللہ ایک اضافی زمین، یہ بہت بڑا وہ ہے، ہم اپنے سبق کے اندر اس کو بہرحال نہیں کر سکتے، تو اس پہ اضافی جو ہے تو فرشتوں سے سجدہ کرانے کا مقصد جو اس کا کیا تھا، اس کی تفصیل پہلے بھی آ چکی ہے. اتنا جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ان کے آدم کی تخلیق سے پہلے ہی دے دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے آدم کو زمینی اجزاء سے اور پانی سے بنایا، پھر اس کا تسویہ کیا ہے، اس کو صلاحیتیں دی ہیں، کمالات دیے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑھ کر جو وہ کام کیا ہے وہ کیا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے اس کے اندر پھونکا. تو یہ گویا اشارہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یعنی صفات الہی کا عکس اور پرتو اور ریفلیکشن جو ہے انسان کے اندر ڈالی. یہ جو لائف ہے، حیات ہے، یہ علم ہے، قدرت ہے، ارادہ ہے، اختیار ہے، صلاحیت کمالات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اسی نفخ جو اس نے روح پھونکی ہے انسان کے اندر، اسی کی وجہ سے انسان کے اندر یہ حیات آئی ہے، اس کو علم ملا ہے، پورا علم الاشیاء تمام کے تمام جو ہے یہ کائنات کا اس کے بارے میں علم عطا ہوا ہے، قدرت اس کو جو حاصل ہوئی ہے، ارادہ اور اختیار، صلاحیتیں، کمالات، فیکلٹیز، یہ اللہ تعالیٰ نے جب روح پھونکی انسان کے اندر تو یہ ساری چیزیں اس کو جو ہے اس وقت ملی ہیں. لیکن جو ہے یہ اور اگر تو پھر انسان ان کمالات اور جو صفات ان کی حفاظت کرے اور ان کو ترقی دے تو وہ مسجود ملائک ہے، لیکن ان کو اگر برباد کر دے، ان کا خیال نہ رکھے، تو بالکل انسان جو ہے اور دوسرے حیوانات میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ انسان ان حیوانوں سے بھی پھر بدتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو بہرحال سے اوپر پیدا کیا. اچھا، نفخت فی من روحی سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور میں سے نور کا ایک حصہ انسان کو ودیت کیا ہے روحانی طور پر. یہ اس کے کمالات جو ہو انسان کو حاصل ہیں یہ بھی اسی وجہ سے ہیں. اور یہ بھی اسی طرح ہے کہ اگر انسان اپنا اس کی حفاظت کرے، اس نور کی حفاظت کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کا جو دل ہے اور اس کی جو شخصیت ہے وہ ایک روشن ہوگی، اور اگر اس کی نہ کرے تو وہ بالکل ایک تاریک ہر کسی ہوگی. اور اسے ایک یہ غلط فہمی نہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اپنی روح میں سے پھونکا ہے تو پھر اس کے اندر کوئی الوہیت کا کوئی جز آ گیا ہے. الوہیت کا مطلب وہ الہ ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ خود سب سے بڑا الہ ہے اور واحد الہ ہے، اور اس نے اپنی روح میں سے انسان میں کچھ تھوڑا سا پھونکا ہے، تو اب انسان بھی جو ہے کوئی الہ یا اس کا کوئی حصہ جو اس میں کوئی جزئیت اور اس میں کوئی جو ہے پارشیلٹی اس میں سے آ گئی ہے، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہوگی. اور انسان نے بڑا دھوکہ کھایا اسے، اور بڑے بڑے اس سے جو ہے ایسے یہ جو پینتھیزم جیسے جو 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 آپ کو پتہ ہے جو ہے فلاسفیز ہیں، یہ اسی سے نکلی ہیں کہ میں خود خدا ہوں اور میں
ہر چیز خدا ہے زمین کائنات کی، اور میں بھی اس کا حصہ ہوں، اور یہ پینتھیزم جو ہے، تو یہ بہت بڑی جو ہے غلط فہمی ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ اس بات کا خیال رکھا جائے۔ تو اچھا، سجدہ کرنے کا یہ بھی جو مراد تھا، سجدہ کرنے سے یہ مقصد تھا کہ انسان اپنے مقام کو بھی سمجھے، اور جو فرشتے ہیں وہ بھی جانیں کہ وہ جو نظام کائنات کا چلا رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ مقرر کیا انسان کو، تو وہ بھی اس کے جو مددگار ہوں گے اس سلسلے کے اندر۔ اور جب فرشتوں نے انسان کو سجدہ کیا تو یہ اس بات کا اظہار تھا کہ حضرت آدم کو زمین کی خلافت دے کر منصب عطا کیا گیا ہے، اور فرشتوں نے اس کو تسلیم کیا ہے، اور اب وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہر ممکن طریقے سے اس کی تعاون اس سے کریں گے، اور ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے۔ تو مفسرین نے اس رائے کا اظہار کیا کہ یہ سجدہ بالفعل لٹرل سجدہ نہیں تھا، زمین کے اوپر سر رکھنا نہیں تھا، بلکہ یہ احترام اور عقیدت اور منصب کے تسلیم کرنے کا جو ہے نام تھا، جھکانا تھا اس کے آگے، کہ یعنی یہ آدم کا جو مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا، ڈکلیئر کیا ہے، اس کو فرشتے تسلیم کر لیں۔ تو یہ ایک رائے جو ہے جو علماء کی مفسرین کی یہ بھی ہے۔ تو اور اگر دوسرا علماء کی رائے مقرر کی کہ یہ بالفعل لٹرلی ایک سجدہ تھا جو فرشتوں نے آدم کو کیا، دے باؤ ڈاؤن، اور تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ سامنے تو آدم تھا، لیکن دراصل اللہ حکم جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کا تھا، اور ان کی حیثیت صرف جو ہے آدم علیہ السلام کی حیثیت صرف یہ ہوگی کہ وہ سامنے جوہد کی ہوگی، سمد کی ہوگی، لیکن مسجود اصل میں اللہ تعالیٰ کی وہ بالکل ایسی ہے جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم جو ہے کس کو سجدہ کرتے ہیں، ہم ٹو ورڈز قبلہ سجدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن قبلہ ہمارا مسجود نہیں ہے، مسجود کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ہمارے۔ تو بالکل ایسے ہی جو ہے یہ مطلوب اس کے اندر میں شامل ہوگا۔ تو ہم اسی پہ جو ہے وہ اکتفا کرتے ہیں، اور جو آگے 1 2 3 آیات ہیں انشاءاللہ اس کو آگے بھی شامل کر لیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ۔